Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to English Lecturer Subject Specialist Preparation Forum. This is English lecturer in Federal Public Service Commission عمران عباسی. دوستو آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مخاطب اس کورس میں. جب ہم نے ہسٹری پڑھی تھی تو ہسٹری میں ہمارے کورس کے اندر ایک ٹاپک ہم نے اسکپ کیا تھا، انٹرگنم پیریڈ ان انگلینڈ. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو ہم ڈیموکریٹک ایرا بھی کہہ سکتے ہیں. انگلینڈ کی گورنمنٹ کے اندر انگلینڈ کی جو ساورینٹی رول تھا، یہ جو ڈائناسٹک رول تھا، اس کے جو ہم اس کو بریک بھی کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہت یعنی کنگڈم جب توڑی گئی تھی انگلینڈ کی، ایک پوری مسلسل کڑی چل رہی تھی نا کہ لوگ حکمران آ رہے تھے، کنگ آ رہے تھے. تو بیچ میں ایک ایسا پیریڈ تھا کہ 1649 یعنی 17 سینچری کے اندر یہ سب کچھ ہوا تھا کہ 1649 سے لے کر 1660 تک یہ ایسا ٹائم پیریڈ تھا، یعنی آپ کہہ لیں کہ 11 سال ایسے تھے کہ اس وقت انگلینڈ میں کنگڈم نہیں تھی، کوئی بھی کنگ وہاں پر رول نہیں کر رہا تھا. کنگڈم کی شاخ کو، کڑی کو توڑا گیا تھا. ٹھیک ہے، جب کنگڈم نہیں ہوتی تو دو چیزیں ہوتی، یا تو اناکی ہوتی ہے، اناکی یعنی نو گورنمنٹ، نہ کنگ ہو نہ کوئی ڈیموکریٹک ہو. دوسرا ڈیموکریسی ہو سکتی ہے. کنگڈم کے جو برعکس چیز ہماری فارم آف گورنمنٹ ہے وہ ڈیموکریسی. تو صحیح آپ نے سنا کہ اس پیریڈ میں انگلینڈ کے اندر ریپبلکنزم تھی، ڈیموکریسی تھی، کہ ڈیموکریٹک جو رولرز تھے انہوں نے آئین کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کی، آئین کو نافذ کرنے کی کوشش کی. انگلینڈ کے جو کنگڈم کے فلاز تھے، برائیاں تھیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو بیسیکلی اس کو ہم پیوریٹن ایج بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ پیوریٹنس جو تھے، جن کو کیتھولزم کے خلاف نفرت تھی، جن کو کنگز کے خلاف نفرت تھی، جو کہ انگلینڈ کے اندر ایک جو کلچرل جو مونوپولی تھی، یعنی جو وہ ایک ہی چیز کو ایک ہی تسلسل میں لے کر آ رہے تھے، پیوریٹنس ان کے خلاف باغی تھے. تو انہوں نے چارلس ون کو بیہیڈ کر دیا، مار دیا. چارلس ون جو کنگ تھا 1649 میں اس کو ہلاک کر دیا تھا. تو اس کے بعد کرومول تھا، اولیور کرومول، اس نے اپنی حکومت قائم کی. ٹھیک ہے، چارلس ون کو مار کے انہوں نے اپنی حکومت وہاں پر قائم کی. تو اس وقت جو انگلینڈ تھا وہ ریپبلک بن گیا تھا. نو مونارکی، مطلب کنگشپ، مونارک کہتے ہیں بادشاہ کو، مونارکی کہتے ہیں بادشاہت کو. تو اس کے اندر کامن ویلتھ رول اسٹیبلش ہوا. کامن ویلتھ رول مطلب ایک انٹرگنم پیریڈ، انٹرگنم کہتے ہیں کہ ایک کڑی چل رہی ہے، تسلسل چل رہا ہے، اور تسلسل کہیں سے ٹوٹ جائے تو کوئی بیچ میں ہم کوئی جن دونوں کڑیوں کی جو کونوں کو اگر کوئی چیز ملاتی ہو تو اسے انٹرگنم. مثلا دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کے بیچ میں اگر کوئی ہم چیز کھڑی کر دیں تو اسے انٹرگنم بھی کہتے ہیں. یعنی کہ ڈیموکریسی کے دو پولز کے بیچ میں یہ انٹرگنم ایک بریک تھا. ہم کہتے ہیں کہ ایک پاس تھا، ایک وقفہ تھا. تو یہ ڈیموکریسی اتنی زیادہ دیر نہیں چل سکی، کیونکہ وہاں پر جو انگلینڈ کے لوگ تھے وہ ڈیموکریسی مونارکی کو پسند کرتے تھے، بادشاہ کو پسند کرتے تھے. لیکن چند ہی پیوریٹنس تھے جو آپ کو پتہ ہے کیتھولزم کے وہ خلاف تھے، کیونکہ چرچ کو انہوں نے کرپٹ کر دیا تھا، چرچ میں ایک ان ریلیجیس پریکٹسز انٹروڈیوس کروائی تھی. تو بعد میں جو انٹرگنم پیریڈ یعنی پیوریٹن ایج کا جو گول تھا وہ بیسیکلی واز ٹو ریڈیفائن اینڈ اسٹیبلش ورکیبل کانسٹیٹیوشن وداؤٹ مونارکی. انہوں نے آئین بنانے کی کوشش کی کہ آئین کے مطابق جو انڈیویجول رائٹس ہیں، جو ہیومن بیسک رائٹس ہیں، جو کہ چرچ اور بادشاہ اس وقت لوگوں کو نہیں دے رہے تھے، ان کو عام لوگوں کو وہ رائٹس دیے جائیں. ایک پراپر کانسٹیٹیوشن ہو، آئین ہو، ادارے ہوں، انسٹیٹیوشنس ہوں جو کہ ملک کے نظام کو چلائیں. اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ چرچ اور اسٹیٹ کو الگ کیا جائے. وہاں کے جو کنگز تھے، چارلس ون تھا یا اس کے جو پیچھے کنگز تھے جیسے الزبتھ تھی، تو وہ انہوں نے اپنا چرچ سے ایک رشتہ قائم کیا ہوا تھا کہ جیسے وہ چرچ کو کہتے تھے ویسے ہی کرتے تھے، کیونکہ چرچ ان کے لیے بھی کچھ سورس آف انکم تھا. خود پادری وہ اتنے پاورفل ہوتے تھے کہ کسی کو چرچ کے خلاف بولنے بھی نہیں دیتے. تو کروموول نے یہ ساری ہمت کی. چارلس ون کو بیسیکلی مارا گیا تھا پیوریٹنس کی طرف سے. پیوریٹن نے چارلس ون کو مارا. تو کوئی بادشاہ، کوئی اس کا ہیریٹیج یعنی کہ اس کا ڈسینڈنٹ نہیں تھا. چارلس ٹو تھا، وہ اپنی موت کے ڈر سے وہ فرانس بھاگ کر چلا گیا، جہاں سے اس نے فوپیری، لوزنس
ایک بہائی کے ٹرینڈس وہاں سے سیکھے, وہی واپس آ کے انگلینڈ میں انہوں نے پریکٹس کیا. تو ڈرامہ اور لٹریری ٹرینڈس کے اندر نیو اسٹینڈرڈس قائم ہوئے, ڈرامے پر پابندی لگائی گئی. تو آپ کو یہ بنا, ڈرامہ اور اسٹیج تھیٹر پر پابندی پیوریٹن ایج میں لگائی گئی تھی, کیونکہ یہ جو تھا وہ یہ تھوڑا اوپن مائنڈڈ بھی تھے, ٹھیک ہے, ریلیجیس تھے لیکن اوپن مائنڈڈ تھے. تو فرسٹ لارڈ آف پروٹیکٹوریٹ آف دا کامن ویلتھ, جو کامن ویلتھ کا پہلا جو لیڈر تھا وہ اولیور کرومویل تھا, ٹھیک ہے. اٹ واز بٹوین دا رول آف چارلس ون اینڈ چارلس ٹو. آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ انٹرگنم پیریڈ, آپ نے یہ فگر یاد کرنی ہے. دوسری آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ اٹ واز دا پیریڈ بٹوین دی رولز آف مونارکی آف چارلس ون اینڈ چارلس ٹو, ٹھیک ہے. تو چارلس ون اور چارلس ٹو کے حکمرانی کے بیچ میں جو حکومت قائم, اسے ہم انٹرگنم پیریڈ کہتے ہیں, اس کا ہیڈ کرومویل تھا اور اس کے مقاصد یہ تھے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کچھ سوالات ہیں ذہن میں آتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.